السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے میں نے وظیفہ اپلوڈ کیا تھا دلہن کو شادی سے پہلے، شادی والے دن دلہن کو وہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر دلہن کرے گی تو پوری زندگی اس کی خوشحال گزرے گی، کامیاب گزرے گی۔ تو اس وظیفے کو آپ لوگوں نے بہت ہی پیار دیا ہے، اور کافی لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ ہماری شادی کے لیے دعا کریں، اور شادی ہونے والی ہمارے نصیب اچھے ہوں، ہماری زندگی اچھی ہو، کامیاب گزرے۔ تو وہ والا وظیفہ تو ضرور ہی کریں۔ اور اس کے بعد اب میں یہ دوسرا وظیفہ لائی ہوں کہ دلہن رخصتی کے وقت اگر یہ وظیفہ پڑھتی جائے گی، یہ اسم اللہ کے نام کا ایک اسم ہے، اگر رخصتی سے لے کر اپنے خاوند کے گھر تک پڑھتی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی خاوند ہمیشہ اس سے پیار والا سلوک رکھے گا، ہمیشہ اس پر مہربان رہے گا، اور ہمیشہ اس کا ایک اچھا دوست بن کر رہے گا۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ شوہر آپ کا دوست بنے تو پہلے آپ اس کی دوست بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دونوں ہسبینڈ وائف کی بہت ہی اچھی زندگی گزرے گی۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ لوگ رخصت ہونے لگیں تو رخصتی سے لے کر خاوند کے گھر تک یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف کو خاوند کے گھر تک مسلسل پڑھتی جائیں، کنٹینیوسلی یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف دل میں پڑھتی جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نئی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنائے، وہاں پہ سارے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالے، اور خاص کر آپ کے شوہر کے دل میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی، آمین ثم آمین۔ اور ایک دوسری بات، جب آپ لوگوں کا نکاح ہو رہا ہو تو اس ٹائم ضرور اپنے لیے خاص دعا کریں، کیونکہ نکاح کے وقت دعا جو کی جاتی ہے، دولہا یا دلہن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو اس دعا کو ایسے ہلکا مت لیں، بہت ہی سیریس طریقے سے اپنے لیے دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیاب زندگی کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ہی خوشیاں نصیب کرے گا، آمین۔